أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72۔ انشاءاللہ آج سورہ فرقان ہم مکمل کریں گے۔ اس کی کل 77 آیات ہیں، 77۔ آج اسے ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اب 4 صفات اور بتائی جا رہی ہیں عباد الرحمن کی۔ 7 صفات ہم نے پہلے پڑھی تھی، اور ان سے پچھلی جو آیات تھی ان میں چند بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا تھا کہ ان گناہوں سے وہ بچتے ہیں۔ ہاں، اگر اب کسی سے ہو گئے ہوں تو انہوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے اس کے بعد، تو ان کے ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بدل دیں گے نیکیوں سے۔ تو یہاں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اتنا بڑا کرم کہ گناہوں کو بدلا جا رہا ہے نیکیوں سے، تو یہ دراصل ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، بہت بڑی آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو آپ کہتے ہیں جنرل ایمنیسٹی، عام معافی کا اعلان۔ عام معافی کا اگر یہ نہ ہوتا تو ذرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر مایوسی ہو سکتی تھی۔ وہ آپ نے سنا ہے، وہ 99 قتل کے بعد ایک شخص نے 99 مرڈرز کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، پھر ایک کسی عالم کے پاس گیا تھا وہ کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تم نے تو اتنے بڑے قتل کیے ہیں، کیا بنے گا؟ اس نے کہا جب کچھ نہیں بنے گا تو اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، تو 100 پورے کر دیے، سینچری اس نے پوری کر دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، الا من تاب، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہوں سچے دل سے توبہ کی جائے اور اس کے بعد اپنی روش کو بدلا جائے۔ یعنی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی عادت بدل دینا کوئی معمولی چیز نہیں، جو وہ کہتے ہیں نا جبل گردی جبلت نہ گردی، یعنی جبل جو ہے، پہاڑ جو ہے، پہاڑوں کی سیر کی جا سکتی ہے لیکن اپنی فطرت، اپنی عادت کو بدلا نہیں جا سکتا، یا یوں کہیے آپ پوری دنیا آپ گھوم کے آئیں، عادت کو بدلنا جو ہے ممکن نہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ اب جس نے یہی عادتیں بدلی، ایک شخص کا اس کا جی اب مکمل اس کی عادت تھی کہ فلاں فلاں کام میں وہ لت پت رہتا تھا، لیکن اس عادت کو اس نے بدل دیا توبہ کے بعد، تو اتنی بڑی پھر اس کے لیے رحمت، اس کی کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا پھر انعام اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نہ صرف یہ کہ گناہ مٹا دیے جائیں گے بلکہ ان کی جگہ ہم اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ اب مزید 4 صفات ان لوگوں کی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں عباد الرحمن، ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے لا یشہدون الزور، جھوٹ کے یہ گواہ نہیں بنتے۔ یشہدون کے 2 معنی ہیں، ایک حاضر ہونا، ایک گواہی دینا، دونوں معنی اس میں ہیں۔ یعنی باطل قسم کی مجلسیں جہاں ہوں گی، باطل اجتماعات جہاں ہوں گے، ویسے اجتماعات میں اس قسم کی جگہوں پہ وہ کبھی بھی حاضر نہیں ہوتے۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور یہ جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے، جب ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، خود ہی فرمایا تھا کیا بتاؤں میں تمہیں بڑے گناہوں میں بھی بڑے کون سے ہیں؟ یعنی جو کبائر ہیں، اکبر الکبائر کون ہیں، بڑے گناہوں میں بھی بڑے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ایک الشرک باللہ، پھر وعقوق الوالدین، اور تیسری کانا متقیا، یعنی پہلی بتائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا بتایا والدین کی نافرمانی کرنا، آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، کانا متقیا، پھر جلس، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا فقال الا، تیسری بات یہ بتائی خبردار سنو، تیسرا بڑا گناہ جو بڑے گناہوں میں بھی بڑا ہے وہ کیا ہے؟ قول الزور، جھوٹی گواہی، یہی جو یہاں بات آئی
वल्लज़ीन ला यशहदून ज़ूर। और ये आप इतनी बार मुकर्रर कहते रहे, रावी कहता है कि हम फिर सोचने लगे काश अब हुजूर खामोश रहते, यानी बार बार वो बता रहे थे कि झूठी गवाही, झूठी गवाही। तो जो इबादुर रहमान होते हैं, रब के अर्रहमान के महबूब बंदे जो होते हैं, वो कभी भी न गलत जगह पे जाएंगे, गलत मजलिसों में जाएंगे, बातिल जगहों पे जाएंगे, और न गलत गवाही देंगे, झूठी गवाही कभी नहीं देंगे। वैज़ा मर्रू, अब दूसरा जो 4 हैं, ये पहले 7 आ गई थी, अब आज जो हम 4 सिफात पढ़ रहे हैं उनमें अब दूसरी बताई। वैज़ा मर्रू, और अगर वो गुजरें बिल्लग़वी, लघु जगह से, यानी किसी बेहुदा मजलिस से उनका गुजर हो, मर्रू किरामा, वो बड़े वकार के साथ गुजर जाते हैं। यानी खुद तो कभी गंदी मजलिस में जाएंगे नहीं, बाई चांस कभी वहाँ से गुजर हुआ, आप कहीं से जा रहे हैं, वहाँ कोई गंदी मजलिस है, कोई रक्स और सुरूद की मजलिस है, कोई बेहुदा महफिल है, तो आप वहाँ रुकेंगे नहीं कि अब आया हूँ तो बैठूंगा ज़रा इत्मीनान के साथ थोड़ी देर देखेंगे, नहीं, बल्कि वो वहाँ से गुजर जाते हैं। ये हम पहले भी वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, सूरह मोमिनून में भी ये बात बताई गई है, वहाँ भी जो मोमिनों की सिफात बताई गई है वहाँ भी ये बात आई है कि लघु, लघु कहते हैं हर उस काम को जिसका न कोई दुनियावी फ़ायदा हो न उखरवी फ़ायदा हो। ला यानी काम, गंदा काम, बेहुदा काम, उनके लिए लफ्ज़ लघु इस्तेमाल होता है। अगर कभी इस किस्म की किसी मजलिस, बेहुदा किस्म की मजलिस से कभी उनका गुज़र हुआ तो इनका दिल वहाँ लगता नहीं, ये अपने आप को फील नहीं करते वहाँ पे कि हम इत्मीनान से हैं, फ़ौरन गुज़र जाते हैं बड़े वक़ार के साथ। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, अब एक और सिफत इनकी बताई जा रही है। ये लोग वो लोग हैं जब इन्हें नसीहत की जाती है, ज़ुक्किरू, जब नसीहत की जाती है, याद दहानी इन्हें कराई जाती है, बिआयाति रब्बिहिम, उनके रब की आयात के ज़रिए, यानी ये वो लोग हैं जब इन्हें रब की आयात के ज़रिए नसीहत की जाती है तो ये क्या करते हैं, लम यखिर्रू अलैहा, यखिर्रू होता है गिर पड़ना, ये गिर नहीं पड़ते उन पे, सुम्मा व उम्याना, बहरे और अंधे बनकर, ये बहरे और अंधे बनकर उन आयात पर नहीं गिर पड़ते। यहाँ गिर पड़ने से ये मुराद नहीं है कि गिर पड़े, कि यहाँ से मुराद ये है कि ये इस तरह नहीं सुनते जिस तरह कोई बहरा सुना कि सुना ही नहीं, देख कर भी जैसे देखा ही नहीं, नहीं, बल्कि उनका असर कबूल करते हैं। जब ये जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं तो जहन्नम के उस अजाब से ये लर्ज़ जाते हैं। जब ये उसमें जन्नत का तज़किरा सुनते हैं तो अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ करते हैं, उसकी तड़प और तलब पैदा हो जाती है। और जब ये किसी ऐसे काम का तज़किरा सुनते हैं जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया हो तो दिल ही दिल में उस वक़्त ये पुख्ता इरादा कर लेते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। और जब किसी ऐसे काम का तज़किरा सुनते हैं जिससे रुकने को कहा गया हो तो ये अंधे बहरे बनकर नहीं गिर पड़ते, बल्कि ये तदब्बुर करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तवस्सुल करते हैं, और उसके बाद ये अपने रब से भी कहते हैं कि इस काम से, फलां काम से बचने की हमें तौफीक हो जो तुझे पसंद नहीं है। वह जिसका तज़किरा जब इनके सामने किया जाता है रब की आयात के ज़रिए तो उन आयात पे अमल की तौफीक भी मांगते रहते हैं और उन पे तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, अंधे और बहरे बनकर नहीं कबूल करते हैं, अंधे और बहरे बनकर उन पर गिर नहीं पड़ते हैं, वह उनसे उनका असर लेते हैं। ये लम यखिर्रू अलैहा सुम्मा व उम्याना वल्लज़ीना यक़ूलूना, और उनकी ये सिफत और है क्या कि ये कहते रहते हैं, रब से दुआएं करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, हबलना, हमें अता फरमा, मिन अज़वाजिना, हमारी बीवियों के ज़रिए, व ज़ुर्रियातिना, और हमारी ज़ुर्रियत, हमारी औलाद के ज़रिए, कुर्रत आयुन, आँखों की ठंडक,
ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے۔ وَاجْعَلْنَا، اور بنا ہمیں لِلْمُتَّقِينَ، متقین کا امام۔ اب دیکھیں ان کی ایک ایسی تصویر کھینچی گئی ہے عباد الرحمن کی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود تو اچھے کام کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، انہیں فکر نہ ہو اپنے گھر کی، انہیں فکر نہ ہو اپنی اولاد کی، اپنی بیویوں کی فکر نہ ہو، بلکہ یہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، وہ ہماری بیویوں کو ایسا بنا کہ وہ ایسی نیک سیرت بیویاں ہوں، اس قسم کی بہترین عادات والی بیویاں ہوں، کام کرنے والی ہوں، نیکیاں کرنے والی ہوں، کہ ان کے ذریعے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے بچے اس قسم کے تہذیب یافتہ بنے، شائستہ بنے، اچھے کام کرنے والے بنے، نیکیوں کو پسند کرنے والے بنے، کہ ان کے ذریعے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، کیونکہ مومن یا عباد الرحمن جو ہے انہیں ٹھنڈک اگر ملتی ہے تو اچھے کاموں کے ذریعے ملتی ہے، رب کی فرما برداری میں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ہوتی ہے۔ جب قرہ کہا گیا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھنڈک بھی اور سکون بھی، گویا یہ سکون ان کو اگر آتا ہے تو اپنے بچوں کے اخلاق، اعلیٰ اخلاق دیکھ کر، اچھی عادتیں دیکھ کر، اور اسی طرح سے اپنی بیویوں کی اچھی عادتیں دیکھ کر ان کو، اور وہ گھر، اس گھر سے اچھا گھر کوئی نہیں جہاں فکری ہم آہنگی ہو۔ والد جو چاہتا ہے کہ میں توحید کا علمبردار ہوں تو میرے بچے اور بیوی جو ہے وہ بھی توحید کی علمبردار بنے، میں اگر گناہوں سے بچنے والا ہوں تو میرے گھر والے بھی گناہوں سے بچیں، تو یہ بہترین گھر کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اور پھر یہ دعا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ متقین کا ہمیں امام بنا۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے امام تو ہر شخص ہے، امام کا مطلب ہوتا ہے رہبر، لیڈر، ہر شخص امام ہے، جیسے کہ پیارے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک چرواہا ہے، لیڈر ہے، اور فالوورز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہر ایک امام ہے، گھر کا امام تو ہے ایک شخص، اس کے فالوورز، اس کے گھر والے تو ہیں، تو اس کا مطلب پھر کیا بنے گا کہ ہمیں متقین کا امام بنا، یہ جو میرے گھر والے ہیں یہ متقین بن جائیں، کیونکہ ان کے گھر والے بیوی بچے اگر وہ چور ہوں گے پھر یہ چوروں کا امام، اگر وہ جھوٹے ہوں گے پھر یہ جھوٹوں کا امام، اگر وہ رشوت خور ہوں گے تو پھر یہ رشوت خوروں کا امام، اگر وہ بد کردار ہیں، بیڈ کریکٹر ہیں، تو پھر انہی کا یہ امام۔ گویا یہ بیوی اور بچوں کے لیے دعا ہے کہ ان کو تو متقی بنا، اور پھر مجھے ان کا امام بنا، ان کے آگے آگے چل، ان سے بہتر تقوی شعار، ان سے زیادہ بہتر متقی پھر مجھے بنا۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہے، اور دوسرے معنی جو مفسرین نے لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صرف گھر بنانے کی ہی فکر میں مگن نہیں رہتی، صرف اپنے بچوں بیوی کی ہی فکر میں نہیں رہتی، بلکہ یہ متقین وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ میں یہ بات شامل ہے کہ اسے فکر ہو اپنے پورے ماحول کی، پورے ماحول کو یہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ دیکھ رہا ہو کہ میں ان کا امام بنوں، میں آگے آگے بنوں، پورے ماحول میں، پوری بستی میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا اگر انسان ہو وہ میں بنوں خود، وہی ہوا متقین کا امام، یعنی باقی تو بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن میں ایسا بنوں کہ ان سے اچھا بنوں۔ دوسرے لفظوں میں وہی کہ ہم جب کہتے ہیں ہمیں متقین کا امام بنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہم کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں سکون پیدا ہو، ہم کو دیکھ کر لوگ جو ہیں اللہ کو یاد کریں، ان کو اللہ یاد آ جائے، ایسا ہمیں بنا۔ اور ہمیں ایسا بنا کہ ہمارے اندر اس قسم کی عادات پیدا فرما، اس قسم کا اخلاق ہمیں عطا فرما، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں قوم لا یشقی جلیسہم، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
کہ ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بیٹھنے والا ایک بدبخت جو ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ خوشبخت بن جاتا ہے۔ وہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہمیں متقین کا امام بنا، وہ ایسا بنا کہ لوگ ہم کو دیکھ کر، لوگوں کو یاد آ جائے پروردگار ہمیں دیکھ کر، لوگ ہمیں دیکھ کر ان کے آنکھوں کی ہم ٹھنڈک بن جائیں، ہم کو دیکھ کر ان کے دل میں لوگوں کا درد اور محبت جو ہے ان کے دل میں بھی آ جائے، ہمارے دل میں ایسی محبت ہو لوگوں کی، انسانوں کی، کہ وہ محبت منتقل ہو جائے، ہمیں دیکھ کر ہی وہ اچھے بن جائیں، اس قسم کے ہمیں بنا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو یہ صفات مکمل ہو گئی، 13 صفات ہیں یہ، جن کے اندر یہ ہے وہ یہ سب جو ہے اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، کچھ ایک سمجھیے یہ کہ ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ اس آئینے کے سامنے ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں، دیکھیں یہ صفات ہمارے اندر ہیں، اگر ہیں فالحمدللہ علی ذالک، اگر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے ان صفات کو اپنانے کی۔ کیوں؟ ایسے لوگوں کے لیے پھر فرمایا، ابھی تک یہ مبتدا تھا، اب خبر کیا ہے، اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ایسے لوگوں کے لیے میں نے کیا رکھا ہے، فرمایا اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جنت میں بالا خانے بنائے۔ بالا خانے، ہم تو دنگ رہ جاتے ہیں نا امریکہ میں یا یورپ میں اس سکائی سکریپرز دیکھ کر، ایک 100 منزلہ عمارتیں دیکھ کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں کچھ ان کے سامنے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بالا خانے، وہ جو سکائی سکریپر جو بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں پہ، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، صبر کی بنا پہ، جو انہیں صبر یہاں پہ کیا اس کی بنا پہ ان کے لیے میں نے بالا خانے بنائے ہیں جنت میں۔ وَيُلَقَّوْنَ، اور وہاں پیش کیے جائیں گے، وہاں ملیں گے ان کو کیا، فیہا، اس میں، تحیۃ و سلاما، دعا اور سلام، وہاں دعائیں ملیں گی ان کو، سلام ملیں گی، خوش آمدید کہا جائے گا، ایک دوسرے کو بھی یہ سلام کہیں گے، فرشتے بھی ان کو سلام کہیں گے، اور پھر رب کائنات بھی ان کو سلام کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہی سلام وہاں سنیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکالا نہیں جائے گا جنت سے، اس عیش اور آرام کی انتہا نہیں ہوگی، اس کا اینڈ نہیں ہوگا، عیش ہی عیش ہوگی اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی عمدہ مقام، کتنی ہی آرام دہ جگہ اور کتنی ہی آرام دہ مسکن، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت ہی عمدہ جگہ، اور تھوڑی دیر بھی رہنا ہو تو اس کے لیے بھی عمدہ، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا جہنم کا تذکرہ، ساعت مستقرا و مقاما، بہت ہی برا مستقر اور بہت ہی برا مقام، اور یہاں کا بہت ہی اچھا مستقر، حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی اچھا مستقر اور بہت ہی اچھا مقام۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، ما یعبأ بکم، یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، آیت نمبر 77۔ دیکھیے اینڈ کس انداز سے کیا جا رہا ہے، کتنی خوبصورت صورت ہے اور کتنی خوبصورت بات آخر میں فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے، میرے رب کا کیا بگڑے گا، لولا دعاؤکم، اگر تم اس سے دعا نہ کرو گے، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو گے تو میرے رب کو کیا نقصان ہوگا، کیا پرواہ ہے میرے رب کو، میرے رب کا کوئی کام ایسا ادھورا نہیں ہے کہ آپ کی دعاؤں سے یا آپ کی عبادت سے وہ پورا ہو جائے گا، اسے تمہاری ضرورت نہیں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تم اسے پکارو گے نہیں، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، میرے رب کا کیا نقصان ہوتا ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذ، یعنی یہ پیارے نبی ان کو بتا رہے ہیں، کہیں کہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو میں تمہارے پاس بار بار آتا ہوں، گھر میں سمجھانے کے لیے آتا ہوں،
اعلانیہ کہتا ہوں کبھی، اور کبھی چوری چھپے کہتا ہوں، محبت سے کہتا ہوں، بار بار جو تمہیں سمجھاتا ہوں، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میری کوئی ذاتی ضرورت ہے یا میرے رب کو تمہاری کوئی ضرورت ہے، نہیں، میرے رب کو کیا پڑی ہے اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، کیا پرواہ ہے اسے تمہاری اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ فقد کذبتم، اب جب کہ تم نے جھٹلایا، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو ان قریب اس کی لازمی سزا تمہیں ایسی ملے گی، لزاما جو چپک جانے والی ہو، ایسی جسے چھٹکارا ناممکن ہے، آپ کتنی کوشش کریں اسے چھوٹنے کی، بچنے کی، نہیں بچ پاؤ گے۔ فسوف یکون لزاما، جو چپک جانے والی، چمٹ جانے والی سزا ہے، ان قریب تم کو وہ لگ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ سورت جو آج ہم نے مکمل کی، اس کے اندر جو ہدایات ہم نے پڑھی، ان ہدایات پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق پروردگار عالم عطا فرمائے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔